بھٹکل کے خلیفہ محلے کے ایک مکان کے باہر نوعمر لڑکا کچھ ٹافیاں اور مختلف ذائقوں کی اشیاء فروخت کر رہا ہے۔ وہ اپنے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی آواز لگاتا ہے تو کبھی اپنے اشیاء کو سجانے میں لگ جاتا ہے۔ اپنے والد مرحوم کی طرح وہ بڑا تاجر بننے کے جذبے کے ساتھ ان کاموں میں مصروف ہے۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ اس کا شمار ہندوستان کے ان عظیم تاجروں میں اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کا وافر حصہ لگایا۔ وہ اپنے معصومانہ اداؤں سے گاہکوں کو متوجہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ وہ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اس جذبے کے ساتھ ایک اور جذبہ کار فرما ہے، اور وہ ہے خدمت دین اور خدمت خلق۔ اپنی اس چھوٹی سی دکان سے شروع کی جانے والی تجارت جلد ہی بھٹکل سے نکل کر عرب کے ریگستانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ ایک نئے جذبے اور حوصلے کے ساتھ وطن عزیز کا وہ رخ کرتا ہے، جہاں اب اس کی تجارت کے قافلے اترنے لگتے ہیں، اور بہت کم وقت میں ہندوستان کے طول و عرض میں اس کی تجارت پھیل جاتی ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ خدمت دین اور خدمت خلق کا شوق بھی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ اس کے لیے مختلف علماء سے مشورے کر کے اس میدان میں ایسے قدم رکھتا ہے کہ یہی خدمات اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ان کی یہی خدمات ان کے انتقال کے بعد ہر شخص کی زبان پر سننے کو مسلسل مل رہی ہیں۔ رات میں اچانک حادثے کی خبر ملی۔ ہمارے کرم فرما بڑے محسن جناب غلام مظفر صاحب اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ اس کا ہمیں اتنا افسوس ہے کہ ہم سوچ سکتے نہیں ہیں۔ جب سے ہم نے اپنا کام شروع کیا تھا، مدرسوں کا کام، مکاتب کا کام شروع کیا، ماشاءاللہ جن صاحب خیر نے ہمارا سب سے بڑا تعاون کیا ہے وہ غلام مظفر صاحب ہی ہیں۔ دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے ساتھ دیا، ہماری افزائی کی، سپورٹ کیا، ہم کو باہر بلا کر لے گئے، ہمارا تعارف کرایا، ہم کو فرشتوں کا خطاب دیا، اور مکمل طور پر تا حیات ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اور الحمدللہ آپس میں کچھ باتیں اختلافی بھی ہوتی رہتی تھی کہ اس کی معافی تلافی الحمدللہ سب ہو چکی ہے۔ ہم تمام گھر والوں کی تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو بھی اپنے مرحوم غلام مظفر صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ثروت میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ان کی مالداری کے مقابلے ان کے دینی جذبے اور دعوت اللہ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی سراہنا کر رہے ہوں، اور تو اور علماء اور صلحاء بھی ان کی موت کو خسارہ قرار دے رہے ہوں۔ جناب مظفر کولا صاحب ان چنیدہ لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کہ اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ گرچہ ان کا تعلق بھٹکل سے ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کا شمار آج نہ صرف بھٹکل بلکہ ہندوستان کے ان عظیم تاجروں میں ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے مال سے اللہ کے دین کی وہ خدمات انجام دی جس کی شہادت آج ہندوستان کے چوٹی کے علماء دے رہے ہیں۔ ناظم، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے ان کے انتقال پر جہاں اپنے دکھ کا اظہار کیا، وہیں محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی نے ندوے سے ان کے تعلق کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں ندوہ کے چاہنے والوں میں شمار کیا ہے۔ خبر ملی ہے کہ ہمارے محسن دوست اور دینی کاموں میں پیش رہنے والے بھٹکل کے مخیر اور اسلام دوست تاجر بھائی مظفر کولا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظفر صاحب کا مرتبہ دینی امور میں نہایت اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا اپنی خدمات سب سے پہلے پیش کیا کرتے تھے۔ اس خاکسار سے گہرا تعلق تھا۔ دبئی یا بھٹکل میں ہر جگہ ان کی خصوصی توجہ ندوے کے منصوبوں کی طرف قائم رہی، اور انہوں نے دوسرے اہل ثروت کو بھی
ندوے کے منصوبوں میں حصہ لینے اور اس کی مستقل مدد کرنے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ ان کی مہمان نوازی قابل رشک تھی اور کار خیر میں حصہ لے کر بے حد خوش ہوا کر، اور ان کے اس بلند پائے سے، بلند مرتبے سے سب لوگ بہت خوش رہتے تھے، اور ان کے اس احسانی صفت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور ندوۃ العلماء کی جو خدمت انہوں نے ہمیشہ کی ہے، اللہ تبارک نے ان کے درجات بلند فرمائیں، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے مقام میں ان کو جگہ عطا فرمائیں، اور ان کو ہر طرح سے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں۔ جب بھی مدارس اور مکاتب کا تذکرہ آئے گا اور ان کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر خیر ہوگا تو جناب مظفر صاحب کولا کا ذکر ضرور آئے گا۔ ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں میں آج مدارس اور مکاتب کا جال بچھانے میں مرحوم کا بھی وافر حصہ رہا ہے۔ ملک کے کئی ایک ایسے علاقے موجود ہیں جہاں صرف ایک مسجد اور ایک مدرسہ ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ لگا کہ بھٹکل کے ایک تاجر ہیں جن کی توجہات کی وجہ سے آج ان علاقوں میں مسجد آباد ہے اور ان کے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے علاقے صرف ایک نہیں بلکہ ان کی اصل تعداد سے ان کے گھر والے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ کل رات میں جو حادثہ ہوا، ایک اندوناک حادثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمایا۔ اللہ نے جو ان سے کام لیا اور جو خدمات اللہ نے ان سے لی وہ بیان کے باہر ہے۔ کبھی والد صاحب نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ اس کا تذکرہ کرے میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ دور کی بات تو دور، خود بھٹکل کے اندر جو مساجد والد صاحب تعمیر کیے ہیں مجھے اس کا علم کبھی نہیں رہا، اور اگر علم رہا تو دوسروں کے ذریعے ہمیشہ معلوم ہوا۔ کبھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کو میں نے بنایا ہے، اس کو یہ میرے ذریعے بن گئی، اس کا تذکرہ کرنا وہ بہت ناگواری اس سے محسوس کرتے تھے۔ اور جہاں تک رہا گھر کا معاملہ، ہمیشہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بچوں کے لیے وہ خود اپنے سے کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی کسی سے شکایت نہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہمیشہ مہمانوں کا اکرام کرنا، علماء کا اکرام کرنا، علماء سے دل سے محبت کرنا، مدارس کے لیے ایک بے پناہ ان کی محبت۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم نے ان کی میت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قدرت کا معاملہ دیکھا کہ اللہ نے کیسے آسانی کا معاملہ فرمایا اور کیسے ان کی میت کو ان حالات کے اندر گھر تک پہنچایا۔ یہ بس اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکروا محاسن موتاکم۔ اللہ تعالیٰ نے مرحوم مظفر صاحب میں بے شمار خوبیاں اور گناگو صفات اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کو دین اور دین والوں سے بے انتہا محبت تھی۔ چونکہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع ملا، میں نے ان کو قریب سے دیکھا۔ ان کے آخری ایام میں ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان پر شکایت کا لفظ اور تکلیف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہم لوگ بارہا پوچھتے تھے، گھر والے ان سے بارہا پوچھتے تھے۔ زندگی میں اس شخص کا اندازہ صحیح طرح سے لوگ نہیں لگا سکے، لیکن جیسے ہی انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی اور ان کے کار خیر اس طرح سامنے آنے لگے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ یتیموں اور غمخواروں سے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مدد کرنا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے۔ ملت کی وہ نسل اگرچہ مالی اعتبار سے غریب ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ علم اور دین کے اعتبار سے وہ آباد رہے۔ خیر کی کاموں میں لیے گئے ان کا یہ جذبہ سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مختلف علماء اور صلحاء کے ساتھ مل کر انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے اس کا ذکر خیر ہمیشہ سننے کو ملے گا۔ مجلس احیاء المدارس کے لیے آپ کا رخصت ہونا ایک عظیم نقصان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلس احیاء المدارس کے ایک از بانیان میں سے آپ ہیں کہ مولانا ایوب صاحب اور مولانا اقبال صاحب کو کے اندر تشویق پیدا کرنے والے اور ان کے اندر اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھانے والے جناب مظفر صاحب ہی تھے، اور عملی طور پر وہ مولانا اقبال صاحب اور مولانا ایوب صاحب کے ساتھ لگے رہے، اور آخر دم تک وہ ہماری مجلس انتظامیہ کی نشستوں میں شریک ہوتے تھے، اور ان کا مالی تعاون کرنا بھی اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ جناب مظفر صاحب نام کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات امید رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مظفر ہوں گے۔ جناب مظفر صاحب کو غریب طلباء کی دینی تعلیم کی بڑی فکر تھی۔
اور ان کو اوپر اٹھانے کے سلسلے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ ہمارا شراری کا مدرسہ تعمیری اعتبار سے بھی انہی کے توسط اور انہی کے تعاون سے تعمیر ہوا۔ وہ شروع میں غربت کے دن انہوں نے دیکھے تو شاید ان کے اندر ایک جذبہ یہ تھا کہ ملت کی وہ نسل اگرچہ مالی اعتبار سے غریب ہو لیکن دینی اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے وہ آباد رہے۔ تو اس اعتبار سے مدینۃ العلوم شکاری پور کا قیام ہو یا اس کے اطراف اکناف میں مدن مساجد کا قیام ہو، اس کے اندر بھی جناب مظفر صاحب برابر کے شریک ہیں۔ اور دین سے محبت کی واضح مثال یہ ہے کہ اکابر علماء سے ان کا قوی ترین ربط تھا اور ان کا وہ ہر اعتبار سے ان کا ادب کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ تو جناب مظفر صاحب آپ ہمارے درمیان نہ رہے، اللہ کی ذات سے امید ہے جو کچھ انہوں نے خیر کا کام چھوڑا ہے، بات تو ہماری نظروں میں ہے، بات تو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور جو خیراتی کام کی بنیاد انہوں نے ڈالی، جو اسامہ خیریہ اور جمعیت السنہ کی صورت میں ہے، یہ سب ان کے لیے انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہوگا اور ان کے رفع درجات کا سبب ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جو کچھ وہ خیر کا کام اس دنیا میں چھوڑ گئے ہیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ قلعہ مظفر صاحب کا شروع سے ہمارے جامعہ اسلامیہ سے تعلق رہا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے وہ شورا کے رکن بھی رہے ہیں، اور بالخصوص جامعہ اسلامیہ کے مالی استحکام کے لیے انہوں نے گلف کے کاروبار کے موقع پر بڑا تعاون کیا ہے۔ خاص طور سے دبئی اور آس پاس کے جو مقامی تجار تھے ان سے جامعہ کا تعارف کرا کر جامعہ اسلامیہ کے مختلف دوروں پر، خاص طور سے حضرت منیری صاحب کے زمانے میں، ملپا صاحب کے زمانے میں انہوں نے گویا کہ ملا حسن صاحب کے زمانے میں ان حضرات کو وہاں لے جا کر کے وہاں کے تجار سے تعارف کرا کر جامعہ کے مالی استحکام کے لیے ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کی جو اس وقت ہماری درسگاہ بلڈنگ ہے اس کے اوپری حصے کا ایک حصہ بھی انہوں نے اپنی ذاتی خرچے سے، اپنی ذاتی مال سے اس کا انتظام کیا، بنوا دیا ہے۔ اپنے زکوٰۃ کو انہوں نے مستحکم اور منظم طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے توسط سے انہوں نے باقاعدہ نظام کیا۔ بہر کے مختلف حیثیتوں سے شہر میں اور شہر کے آس پاس ان کی خدمات رہی ہیں۔ خاص طور سے علماء کرام سے اور ملک کے اور بیرون ملک کے علماء سے ان کا اچھا تعلق تھا۔ ان کے توسط سے بہت سے علماء کرام بھٹکل تشریف لائے جن سے ہمیں مستفید ہونے کا اچھا موقع ملا۔ ہم جامعہ اسلامیہ کے جملہ طلباء، اساتذہ، ذمہ داران کی طرف سے ان کے گھر والوں کا، ان کے متعلقین کی تعزیت کرتے ہیں اور سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ علماء سے محبت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بعض چنیدہ بندوں کے دل میں پیدا کرتا ہے جنہیں علم سے لگاؤ ہو اور اس کے لیے اپنے مال کا وافر حصہ بھی خرچ کر رہا ہو۔ ساتھیوں، علماء کی صحبت اور ان کی مہمان نوازی کو اپنے لیے باعث افتخار بھی سمجھتا ہو۔ مظفر صاحب کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں علماء اور صلحاء سے عجیب محبت تھی۔ ہندوستان کے مختلف دینی اور دعوتی اداروں کی ذمہ داران سے ملاقات کے لیے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے۔ جب بھی ان سے ملاقات کرتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے۔ ان کے سامنے ایسے بیٹھتے کہ کبھی ان کی چال ڈھال سے ان کے کامیاب تاجر کا احساس نہیں ہوا۔ تواضع اور انکساری کا عظیم پیکر جس نے نہ صرف مساجد، مدارس اور مکاتب کی تعمیر میں اپنا مال خرچ کیا بلکہ دین کے مختلف شعبوں میں بھی اپنے مال کا وافر حصہ ضرور لگایا۔ مظفر کولا بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دینی کاموں کے لیے ایک مثال تھے، ایک ایسی مثال تھے جو لوگوں میں تعلقات کا جو دائرہ علماء، بزرگوں، صلحاء اور دیندار حضرات کے ساتھ تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ کم کسی کو دیکھا کہ وہ مختلف حلقوں کے علماء سے اور بزرگوں سے بڑے گہرے روابط رکھتا ہو، اور یہ روابط بھی اس کے برادرانہ بھی اور خادمانہ بھی ہوں۔
کتنوں کو حافظ بنا دینے، عالم بنا دینے، علم دین سے وابستہ کر دینے کا ان کو موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان کی جاری رکھی، یہ توفیق ان کے ساتھ تادم آخر شامل رہی۔ اہل بھٹکل کو اسپتال کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنی ذاتی صرفے سے کولاکو نامی اسپتال قائم کر کے سماجی کاموں میں حصہ لیا۔ وہیں کنویں اور بورویل کھدوا کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کیا۔ جناب کولا محمد مظفر صاحب کا حادث وفات ہماری پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ گزشتہ ہفتے حضرت مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بالکل ایک ہفتے کے بعد بدھ کے دن ہی جناب کولا مظفر صاحب اللہ کو پیارے ہوئے۔ کولا مظفر صاحب مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے روز اول سے انتظامیہ ممبر رہے، پھر آخر میں وہ جماعت کی طرف سے سرپرست کے عہدے پر فائز ہوئے۔ محکمہ شریعہ کی پوری عمارت انہوں نے اپنے صرف خاص سے تعمیر کی تھی۔ عصری علوم کی اسلامی نہج پر ترویج کے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایک اسلامی طرز کا ایک بہترین اسکول قائم کیا نونہال سینٹرل اسکول کے نام سے، اور اس کا افتتاح خود حضرت مولانا کے مبارک ہاتھوں سے کرایا۔ ہندوستان کے اندر بلا مبالغہ ہزاروں ہزار مساجد دیہات وغیرہ میں قائم کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، ہزار کنوؤں کی کھدائی کے لیے انہوں نے جمعیت السنہ میں حضرت مولانا ایوب صاحب اور مرحوم مولانا اقبال صاحب کا بڑا ساتھ دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے ایک صحیح معنی میں اس حدیث کے وہ مصداق بنتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، کہ قابل رشک لوگوں میں ایک شخص وہ ہے اللہ کی نظر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو، اور اس نے اس کو دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ خود اب انہوں نے بھٹکل کے اندر ایک عمدہ ہسپتال قائم کرایا، اور جس کے ذریعے قوم کی ایک بہت بڑی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کی۔ نونہالوں کی دینی خطوط پر تربیت کے لیے نونہال سینٹرل اسکول کے نام سے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالی۔ شروع دن سے اس کے نصاب میں دینی علوم کو شامل کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ علماء سے خدمات بھی حاصل کی۔ اس اسکول کے قیام سے لے کر اسے آگے بڑھانے تک جناب مظفر صاحب ہی کی کوششوں کا دخل رہا۔ قوم کے لیے کی جانے والی ان خدمات کے لیے ان کا خود کو خادم نونہال سے ملقب کرنا ہی ان کے خدمات کو ظاہر کرتا ہے۔ دینی اور ملی کاموں میں ان کی خدمات نہ صرف یاد رکھی جائیں گی بلکہ ان اہل ثروت اور مالداروں کے لیے ان کی یہ خدمات دینی کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک سنہرا باب ہیں، جس کی روشنی میں وہ بھی دین اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر قوم و ملت کی خدمات انجام دے سکیں گے۔ بچپن میں ان کی محنت نے ان کا شمار تاجروں میں کرایا تو جوانی اور ادھیڑ عمر کی زندگی میں علماء اور صلحاء کی صحبت نے ان کی زندگی کا رخ اعلاء کلمت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد تادم زندگی خیر کے کاموں میں اس طرح حصہ لیتے رہے کہ ان کی پہچان کامیاب تاجر کے بجائے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے والوں کی حیثیت سے ہو گئی، اور اسی اعزاز کے ساتھ وہ اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ انہوں نے اسرت اور تنگی بھی دیکھی، اور مالی اعتبار سے خوشحالی کے ان مرحلوں میں پہنچ گئے جہاں تک پہنچنے کا تصور بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر سادگی، تواضع اور خاکساری تھی۔ وہ علماء نواز تھے، مدرسوں سے بڑی محبت تھی، اور ہندوستان کے دسیوں نہیں سینکڑوں مدرسوں کی نہ صرف انہوں نے ذاتی طور پر مالی مدد کی بلکہ ان کی مدد کروائی۔ ہماری اس برادری میں اپنی صفت کے اعتبار سے بڑے ممتاز اور منفرد تھے، بڑے غریب نواز تھے، غریب پرور تھے، سینکڑوں خاندانوں کی وہ کفالت کرتے تھے، اور سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے روزگار پہ لگایا۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بھٹکل میں دور دور تک ان کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی دین پسندی کا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی یا تو علماء سے کرائی یا پھر دینی فکر رکھنے والے اور ذوق رکھنے والے لڑکوں سے کرائی ہوئے ہیں۔ میں ان کے گھر والوں سے امید کرتا ہوں، ان کے جانشینوں سے دین سے وابستگی کا اور دین کے اداروں سے تعلق کا وہ ثبوت جو انہوں نے دیا ہے وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔
اللہ تعالیٰ قوم کو اور ملت کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ادارہ فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی نے قوم و ملت کے لیے کی گئی کوششوں کی سراہنا کرتے ہوئے ان کے موت پر اپنے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو یہ افسوسناک خبر پورے ہندوستان میں سنی گئی کہ بھٹکل کے خوش خصال تاجر جناب مظفر صاحب کولا اقدار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ در حقیقت آپ کا یہ حادثہ ارتحال صرف ان کے گھر والوں کے لیے نہیں، نوائن برادری کے لیے نہیں، اہل بھٹکل کے لیے نہیں، اطراف بھٹکل کے لیے نہیں، بلکہ پورے ملک ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس لیے کہ جناب محمد مظفر صاحب کولا کی خدمات کا دائرہ جہاں اہل بھٹکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی طرح سے پورے ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر بھٹکل میں بھی ان کی خدمات سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی اور آنے والا مؤرخ انہیں بھٹکل کے لیے محسن شمار کرے گا، اس لیے کہ آپ نے تعلیم کے میدان میں بھی قدم رکھا اور دینی بنیادوں پر عصری اسکول کو قائم کیا، نونہال سینٹرل اسکول کے نام سے کولا کو ہسپتال بنایا۔ اسی طرح سے مختلف رفاہی کاموں میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ کا تعلق جہاں پر اہل بھٹکل سے رہا، اطراف بھٹکل سے بھی رہا اور پوری قوم سے رہا۔ ہم پورے قوم سوگوار ہے آپ کے اس حادثے پر، اور ہم ادارہ فکر و خبر کی جانب سے ان کے پسماندگان کے ان کو بھی تعزیتی پیغام پیش کرتے ہیں، اور پورے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور قوم کو بھی ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔